السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایمان بالآخرت کیا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا اور پھر ہمارے اعمال کی بنا پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا، اسی کو آخرت پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ یہ آخرت پر ایمان لانا کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا ثبوت قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور بہت سی جگہوں میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ واقعتاً ایک انسان جو مر جائے اور پھر مٹی میں مل کر کے بوسیدہ ہو جائے اور بالکل خاک ہو جائے، پھر اس کو اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ یاسین کے آیت نمبر 79 میں، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انہیں وہی دوبارہ زندہ کریں گے جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کوئی بھی شخص کوئی نئی چیز بناتا ہے، پھر اس میں خرابی ہو جاتی ہے تو وہ انسان پھر اس کو دوبارہ بنا لیتا ہے، اور ہمارا یہ گمان اور عقیدہ ہے کہ وہ جس نے پہلی مرتبہ وہ چیز بنائی ہے، جب وہ اسی چیز کو دوبارہ بناتا ہے تو بہتر بناتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور اس پوری دنیا کو بنایا اور دنیا کے ہر ایک چیز کو بنایا، اس اللہ رب العزت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس نے اتنی بڑی حکومت قائم کی، جس نے اتنی بڑی دنیا کو پیدا کیا، جس نے اتنا بڑا ایک نظام اور سسٹم کو پیدا کیا، تو اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ آسان ہے۔ اسی کو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ رب العزت کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یہ سوال اس وقت بھی اٹھا تھا جب قرآن مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ وہ لوگ کہتے تھے کیا ہم لوگ پہلی والی حالت میں لوٹائے جائیں گے اس وقت جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی کہ مرنے کے بعد جب ہم خاک مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، ہر ایک چیز ہماری فنا ہو جائے گی جس میں سے، تو کیا ہم پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت کیا ہی عمدہ جواب دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کے آیت نمبر 81 میں ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ بلا وهو الخلاق العلیم، اس بات کا جواب خود اللہ رب العزت خود دے رہے ہیں، بلا وهو الخلاق العلیم، کہ وہ بڑا پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات سے ہم نے اس بات کو جان لیا اور سمجھ لیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ضرور ہونا ہے، اور یہ قرآن واضح طور پر ثابت کر رہا ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کرے گا۔ اگر انسان خود اپنے آپ پر دیکھے کہ اس کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اسے جو پیدا کیا ہے کہ اس کو دوبارہ پھر اس کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ یہاں پر اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کس طرح دنیا میں آتا ہے، کس کس مراحل سے ہو کر کے زندگی اس کو ملتی ہے۔
یہاں پر اللہ رب العزت یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں کس طرح پیدا کیا ہے، پھر ہم تمہیں دوبارہ کس طرح پیدا کریں گے. یہ بتا رہے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ پیدا ہونے میں شک ہے، فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، تو یہاں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، پھر گوشت کے لتھڑے سے، جو کبھی مکمل ہوتی ہے جو کبھی نامکمل ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح طور پر بیان کر دیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک انسان پہلے کیا مٹی ہوتا ہے، پھر ایک نطفہ، پھر ایک جمع ہوا خون کا لوتھڑا، پھر ایک گوشت جس میں شکل و صورت اور حیت بنتی ہے، پھر اس کے بعد روح پھونکا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دنیاوی زندگی میں آتا ہے. اتنا پروسیس ہو کر کے اور اتنے مراحل سے ہو کر کے وہ اس دنیاوی زندگی میں آتا ہے. وہ اللہ رب العزت جس نے ایک انسان کو اتنے مراحل سے گزار کر کے، اتنے چیزوں کے ذریعے گزار کر کے اس دنیاوی زندگی میں لاتا ہے، تو وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہو سکتی ہے، اس کے لیے کون سی مشکل کی بات ہو سکتی ہے. نہایت ہی اللہ رب العزت کے لیے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے. اور اللہ رب العزت قیامت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کے آیت نمبر 87 میں، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کتنی بڑی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کریں گے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں. لہذا ہمیں ایمان بالآخرت ہونا چاہیے، لہذا ہمیں آخرت پر یقین ہونا چاہیے. قرآن کریم کی بہت سی آیات اگر دیکھیں جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے خود پر یعنی اللہ پر ایمان لانے کا بیان کیا ہے، وہاں پر ایمان لانے کا بھی. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو بتلاتے ہیں. قیامت پر یقین کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور اپنے اعمال کا حساب اور جائزہ دینا، یہ ساری باتیں جو ہیں ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے. ایمان کے جتنے بنیادی عقیدے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، انہی 7 بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان لانا. آخرت پر ایمان لانا صرف ایک بنیادی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری زندگی کو بدل دینے والا ایک یقین ہے. جب ایک انسان اس بات کا یقین کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور ان اعمال کی بنا پر ہمیں جنت میں سکون والی زندگی ملے گی، اور اگر ہم نے برے کام کیے ہیں تو ہمیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا. اگر اس بات کا اس کے دل میں یقین اور عقیدہ ہے تو وہ ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا وہ جھوٹ سے بچے گا، ظلم و ستم سے بچے گا، رشوت خوری اور سود لینے سے بچے گا، اور ہر اس برائی سے بچے گا جو اسے جہنم میں لے جانے والی ہے. وہ اس بات سے خوف کھائے گا اور ڈرے گا کہ نہ جانے ہمارا کون سا برا اعمال ہمیں جہنم میں لے جائے. لہٰذا وہ ہمیشہ نیکیوں کی طرف بڑھے گا اور اچھے کاموں کی طرف بڑھے گا. اور اللہ رب العزت نے نیک کام کرنے والے کے لیے وعدہ فرمایا ہے. اللہ رب العزت سورہ بروج میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر. یقیناً جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے
تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بتلایا، اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرے تو اس کے لیے ہم جنت دیں گے، اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی دودھ کے، شہد کے اور ہر ایک قسم کے نہر بہہ رہی ہوگی، جو نہایت ہی پرسکون اور آرام دہ جگہ ہے، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی کے اپوزٹ اور اسی کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ تعالی، فرشتے اور تمام انسانوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جہنم میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان پر کوئی بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے، اسلام کو انکار کرنے والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ دردناک اور عذاب رکھا ہے، اور جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے متعدد آیات سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جانا، اور مرنے کے بعد پھر نیک اعمال کریں گے تو اس کی بنا پر ہمیں جنت جہنم ملے گی، اس باتوں کو جانا۔ اسی طرح سورہ القاریہ میں موجود ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس شخص کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ اس کے لیے خوشگوار زندگی ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اس کے لیے ہاویہ یعنی جہنم ہے۔ اللہ رب العزت تمام برائیوں سے ہم لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت پر یقین پختہ کرے تاکہ ہم ہر برائی سے بچ سکیں۔ اس لیے کہ ہمارے دل میں جب یقین اور عقیدہ ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زندہ ہونا ہے، اور ان کے سامنے اپنے اعمال کا اور اپنے ہر بات کا جواب دینا ہے اور ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، ہمیں اچھائیوں کی طرف بڑھنا ہوگا، اور ہمیں برے کاموں سے رکنا ہوگا۔ ایمان بالآخرت جو ہے ہمیں ایک بہتر عمل اور بہتر زندگی سکھانے کے لیے کافی ہے۔ ایمان بالآخرت یہ ہمارے لیے نہایت ہی بہت ہی ضروری ہے، ایک اچھے انسان بننے کے لیے، ایک اچھی کامیابی کے لیے۔